والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی۔ جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد،
فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ بیٹا اس کی تھوڑی سی آواز کم کر دے، یہ زیادہ گونج رہی، ایک سادی آواز ہو جائے تو یہ آسانی ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا، سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آب دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں بھائی سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟
یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قیلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں
میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہے، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی کہانی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے
کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، ہم ابھی سے چراغاں کرنے کا ایک منصوبہ ہم کھانے بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم مٹھائیاں بھی کھلانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک جملہ اس موضوع پر کہنا چاہوں گا، میں صرف یہ کہتا ہوں صاحب مجھے یہ بتاؤ، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسی ہے؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ ذرا پیچھے آج دلائل کے تقاضے کرنے والا کہ لکھا کہاں ہے، میں کہتا ہوں صاحب لکھے ہوئے کی کمی نہیں، قرآن و حدیث کا لفظ لفظ حرف حرف میرے رسول کی محبت کا پیغام دے رہا ہے، میرے رسول کی تعلیمات پر منحصر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں لکھے ہوئے کی کمی نہیں، لیکن ذرا انسان اپنے اندر اترے اور پیچھے پلٹ کر دیکھے کہ اس کی حالت کیا تھی۔ جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ لکھا کہاں ہے، میں کہتا ہوں جب تک وہ اس کائنات میں جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے ذرا پلٹ کر انسان دیکھے تو صحیح وہ تھا کیا۔ کبھی بتوں کے آگے پیشانی رکھتا تھا اور کبھی یہ انسان سانپوں بچھوؤں اور کیچواؤں کو اپنا خدا سمجھے بیٹھا۔ اس کی تو اتنی دردناک کہانی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراشتا ہے اور اس کو پھر اپنا خدا بھی مان لیتا تھا۔ یہ آج دلائل پوچھنے والا ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھے اس کے پلے تھا کیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر سے آ کے معاشرے سے داد لیتا تھا انسان۔ یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ دھرتی پہ میرے محمد کے قدم آ گئے۔ یہ تو کرم ہوا، اللہ کو رحم آیا انسانیت پر کہ حضور کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں یار یہاں تو جھنڈیوں کا مسئلہ بنا ہے، یہاں پر تو چراغاں پر لوگ دلائل مانگ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار یہ پھولوں کی پتیاں بھی بھلا کوئی استقبال ہے، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بھلا کوئی محبوب کا استقبال ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، آ کون رہا ہے، جلوہ فراز کون ہو رہے ہیں، آمد کن کی ہے صاحب؟ آ وہ رہے ہیں جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آمد ان کی ہے کہ جن کی آمد پر اللہ اکبر جب حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شرق کے جانور غرب کی طرف اور غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو سونے محمد کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ یہاں تو جانور بھی مبارک بادیں پیش کر رہے تھے اور یہاں پر انسان بھی جو ہے دلائل طلب کر رہے ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اس جھگڑے سے نکلیے، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کو محبوب کی تعلیمات کے سانچہ نور میں ڈھالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کیجیے اور کسی کو ہم سے دلائل طلب نہ کرنا پڑے، کسی کو ہم سے پوچھنا نہ پڑے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال
انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ کاش کہ ہمارا کردار ہمیں قسم اٹھا کر نہ بتانا پڑے کہ جناب یہ 1 نمبر مال ہے، ہاں ہمیں سینے کا زور لگا کر نہ بتانا پڑے اس دکان پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، اس دکان پہ دھوکہ نہیں دیا جاتا، بلکہ جب کوئی گاہک دکان پہ کھڑا ہو، بحث ہونے لگے تو دوسرا شخص ہاتھ پکڑ کر کہے کہ صاحب مطمئن ہو جاؤ، اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، یہاں پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں پہ کبھی کسی سے فراڈ نہیں ہوا۔ تو کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کو اتنا اعتماد کیسے ہے، مزہ اس دن آئے کہ کوئی بطور حوالہ کہے تمہیں نہیں پتا یہ حضور کا میلاد مناتا ہے، اور جو حضور کا میلاد مناتا ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ مزہ تو اس بات کا ہے نا، ہمارا کردار بتائے، ہمارا انداز معاشرت بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم جھنڈیاں نہ بھی لگا سکیں اور اگر ہم چراغاں بھی نہ کر سکیں تو کم از کم میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اور آپ جو ضروری عمل ہے وہ محبوب کی اتباع ہے، وہ اپنے کردار سازی کا عمل ہے۔ زبان سے سچ بولیے، اپنے آنکھوں میں حیا کا نور پیدا کیجئے، اپنے دلوں میں محبوب کے نام کا چراغاں کیجئے، اپنے بچوں کو محبوب کا دین سکھائیے۔ یہ حقیقت میں میلاد والے آقا کا وہ پیغام ہے جس پر مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہے۔ یہ جو میلاد ہے، یہ جو محافل میلاد، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ آج اس دور کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنا حقیقی مقصد بھول بیٹھے، محض نوٹ بٹورنے کی خاطر ہم نے لوگوں کو کسی اور مقصد کے پیچھے لگا دیا اور ہم جو ہے وہ اپنی منزل بھول بیٹھے ہیں۔ آئیے اپنی محافل کو منظم کیجئے، اور لازمی نہیں کہ محفل میلاد کے لیے آپ 400-500 بندہ اکٹھا کریں، آپ روٹین میں گھر میں جو کھانا بنتا ہے وہی بنا لیجئے، ساتھ میں کوئی میٹھا بھی شامل کر لیں، چلو ذرا بچوں کو بھی رغبت ہو جائے گی، اور پھر بچے بیٹھ جائیں، بوڑھی دادی اماں کی کرسی بھی نیڑے کر لی جائے، باپ بھی بیٹھ جائے، ماں بھی بیٹھ جائے، اور سب ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے سونے محمد پہ درود پڑھے۔ یہ میلاد ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے صاحب؟ اور پھر جب بچے آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، 15 منٹ پڑھ لیں، روزانہ پڑھ لیں، پیر والے دن پڑھ لیں، جمعرات کو پڑھ لیں، چھٹی والے دن پڑھ لیں، کوئی ٹائم رکھ لیں جب سب اہل خانہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور پھر بیٹے کو باپ کہے کہ بیٹا تم حضور کے قرآن کی تلاوت سنا دو، اور پھر بیٹی سے کہے بیٹی تو اپنے توتلے لہجے میں محبوب کی ذرا نعت خوانی سنا دے، اور پھر باپ بھی ہاتھ اٹھا کر کہے مالک میں نے تیرے رسول کی مدح و ستائش، تیرے رسول کا دین ان کو سکھایا ہے، یہ چراغ میری نسلوں میں بھی جلا کے رکھنا، میری اولادوں کو بھی محبوب کا وفادار رکھنا، اور میرے خاندان کو بھی اس در سے غلامی اور وفا نصیب رکھنا۔ تو یہ مقصد ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو حضور کے دین کے ساتھ جوڑیں، محبوب کے پیغام کے ساتھ، محبوب کی اتباع کے ساتھ، محبوب کی ہر بات کو قبول کرنے کا مزاج پیدا کریں۔ دیکھو عشق رسول ہو، محبت رسول ہو، مقصد یہ ہے کہ اتباع پیدا ہو، اور اگر اتباع پیدا نہیں ہو رہی تو مجھے اور آپ کو نئے جذبے کے ساتھ اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں نے دعوت دی اور نوجوانوں نے جو ہے وہ اس پر محنت کی، اتنے لوگوں کو آپ نے عصر کے وقت میں جمع کیا، یقیناً یہ آپ کا حضور کے دین سے پیار ہے۔ مجھے جب داخل ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی چند سال قبل آیا تھا، اور وہ منظر ابھی میری آنکھوں میں تھا کہ آج دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف آوری کا موقع نصیب ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ اس محفل کا قبول فرمائے، کہے گے جملوں پر عمل کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔